کا کوئی اثر نہیں ہے۔ ہم کیسی امت ہیں کہ ایک دن رات کٹتا مرتا، روزانہ جیتا روزانہ مرتا، اور دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ کوئی زخمیوں کی مصیبتیں ہیں، کچھ لا اولاد، کچھ بے وگان، کچھ یتیموں کے مسائل ہیں، اور ایک طرف ہے اس کی زندگی میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا، اور دونوں پڑوسی ہیں، ایک شہر کے واسی ہیں، ایک ملک کے رہنے والے ہیں، اور ایک ایمان، ایک اسلام، ایک کعبہ، ایک رب، ایک رسول کے ماننے والے ہیں، اور دونوں کی حالات میں اتنا فرق ہے، یہ امت کیسے کہلا سکتی؟ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ کبھی اس امت کی حالت تھی کہ اموریا میں ایک عورت اپنے گھر کی چار دیواری میں معتصم باللہ کو آواز دیتی ہے، وہ معتصمہ، کوئی تار فیکس نہیں ہے، کوئی سر میں مہر خط نہیں ہے، گھر کی چار دیواری میں آواز دیتی ہے۔ کوئی آدمی اس کی آواز کو، وقت کے حکمران، وہ بھی کوئی بہت اچھے حکمرانوں میں سے نہیں تھا، اس تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے نجومی اس کو نہ نکلنے کا مشورہ دیتے ہیں، اس کے باوجود لمبا لشکر جرار لے کر پہنچتا ہے، اس عورت کی، ایک عورت کی مدد کو پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو فتح عنایت کرتا ہے۔ اور پھر شاعر کہتا ہے، السیف اصدق انباء من الکتب، السیف اصدق انباء من الکتب فی حدہ الحد بین الجد واللعب۔ یہ جو کتابیں پڑھنے والے نجومی ہیں یہ جھوٹے ہیں، اور معتصم باللہ کی تلوار سچ بولتی ہے۔ کبھی ایک اور بچی کی پکار پر صحراؤں، دریاؤں، سمندروں کا سینہ چاک کرتا ہوا نوعمر محمد بن قاسم دیبل کے قلعے پر حملہ آور ہوتا ہے، اور اس بچی کی مدد کرتا ہے، اور پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اللہ کے دین اسلام کا بیج بکھیرتا چلا جاتا ہے ملتان تک، اور پھر آگے چنیوڑ تک پہنچتا ہے۔ جہاں جہاں جاتا ہے وہاں سے اسلام پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ وہ بھی امت تھے۔ تاریخ دان لکھتا ہے، حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، لیکن غیرت مند تھا، بے غیرت نہیں تھا۔ ظالم تھا، بے غیرت نہیں تھا۔ اپنے آپریشن روم میں اس نے ہندوستان کا نقشہ لٹکایا ہوا ہے، خنجر اس کے ہاتھ میں ہے، گھومتا پھرتا ہے، دیکھتا ہے، دانت پیٹتا ہے، خود کلامی کرتا ہے۔ وزیر مشیر پریشان ہے، آج صاحب کو کیا ہو گیا؟ کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں۔ اچانک اس کو دیبل کا لفظ نقشے پر نظر آتا ہے، اس نقشے والی جگہ پہ خنجر کو گاڑ دیتا ہے، اور کہتا ہے، لبیک یا اختی، اور میری بہن میں حاضر ہوں، میں تیری مدد کو پہنچوں گا۔ غصے سے اس سے بات نہیں ہوتی، پھر اپنے داماد محمد بن قاسم کو لشکر جرار دے کر بھیجتا ہے، اور وہ تاریخ رقم کرتا ہے، اور وہ عدل اور انصاف قائم کرتا ہے، اور وہ سیاست کے سنہری اصول اپناتا ہے کہ مسلمان تو مسلمان، ہندو اس کا دیوتا بنا کر پوجنے لگ جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ امت ہے، آج تمہارے ہاتھوں سے تمہیں قتل کرنے والا وہ چھڑا کر لے جاتے ہیں۔ جس نے قتل کیا ہو، قتل کا اعتراف کیا ہو، اس کو وہ چھڑا کر کے لے جاتے ہیں، اور وہ بیچاری صنف نازک جس نے نہ قتل کیا ہو، جس کو نہ گن پکڑنی آتی ہو، اس پر گن اٹھانے کا الزام، قتل کا نہیں، اٹھانے کا الزام لگا کر کے اس کو 80 سے زیادہ سال کی سزا دے کے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اور یہاں نہ حکومت، نہ کوئی فرد، نہ کوئی جماعت، کوئی امت والے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ امت نہیں ہے، یہ افراتفری ہے۔ ان ظالموں
ان ظالم عیسائیوں کے ساتھ اسلام کا پہلا معرکہ، پہلی صلیبی جنگ 8 صدی ہجری میں، 8ویں ہجری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 8 سال بعد موتا کے مقام پر ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے مختلف حکمرانوں کو، ہر علاقے میں خطوط لکھے گئے، ایلچی بھیجے گئے۔ ادھر رومیوں کی طرف بھی حضرت حارث ازدی کو بھیجا گیا۔ حارث ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دشمنوں نے ان کو پکڑا، ان کو باندھا اور شہید کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہیں کہ ان ظالموں کا کیا اخلاق ہے، دشمنی جتنی بھی سخت ہو، انٹرنیشنل قانون ہے کہ ایلچیوں اور پیغام رسانی کا کام کرنے والوں کو کوئی قتل نہیں کرتا۔ ان ظالموں نے میرا ایلچی شہید کر دیا ہے۔ بہت پریشانی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تشکیل دیا، اسی جمادی اولیٰ، یہ جو آج ہمارا مہینہ ہے، اسی جمادی اولیٰ میں 8 ہجری میں حضرت زید بن حارثہ کو اس کی کمانڈ دی۔ زید بن حارثہ یہ غلام تھے، آپ نے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا، اور یہ وہ واحد صحابی ہے جس کا قرآن میں نام ہے، ان کے علاوہ کسی کا نام نہیں ہے۔ لوگ کہتے تھے زید بن حارثہ حب رسول اللہ، زید بن حارثہ نبی کا محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو کمانڈ دی اور فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر طیار علی بن ابی طالب کا بھائی رضی اللہ عنہم، اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3000 کا لشکر دے کر بھیجا۔ یا غزوہ احزاب میں 3000 تھا یا یہاں 3000 تھا، اتنا بڑا لشکر۔ لیکن جب آگے بڑھے تو معلوم ہوا دشمن 2 لاکھ انسان جمع کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ راستے میں رک گئے، ابھی گھر سے نکلنے جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکروں کو اپنے ہاتھ سے روانہ کرتے، کچھ دیر تک ان کے ساتھ پیدل خود چلتے تاکہ فی سبیل اللہ کی غبار ہم پر بھی پڑ جائے۔ جانتے ہو اس غبار کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا فی سبیل اللہ کی غبار اور جہنم کا دھواں ایک مومن کی ناک میں جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کے راستے کا غبار تیری ناک میں آ گیا تو جہنم کا دھواں نہیں آ سکتا۔ ساتھ چلتے اور صحابہ کرام بھی ساتھ آئے، ثنیۃ الوداع تک پہنچے۔ جب روانہ ہونے لگے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، اور پھر فرماتے ہیں لوگوں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم سے زیادہ محبت ہو گئی ہے تو فراق کی وجہ سے روتا ہوں، نہ اس لیے روتا ہوں کہ مجھے شہادت مل جائے گی۔ رونا مجھے اس بات سے آیا، قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی، اِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، سارے کے سارے لوگوں کو جہنم پر وارد ہونا پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی اور اٹل فیصلہ ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے ان کو اللہ نجات دے دے گا۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو اللہ جہنم سے نہیں نکالے گا، جانا سب کو پڑے گا، تقوی والے کو نکال لے گا اور دوسروں کو اسی میں رہنے دے گا۔ کہتے رونا اس بات پر آیا، ہو سکتا ہے میرا سفر آخری ہو، لیکن ابھی تک مجھے اس بات کا معلوم نہیں کہ میں جانا تو یقینی ہے، نکل سکوں گا کہ نہیں نکل سکوں گا، اس بات پہ مجھے رونا آیا۔ قافلہ نکل گیا، آگے پہنچے، جاسوس نے اطلاع دی کہ 2 لاکھ عیسائی جمع ہیں۔
ایک ایک جوانوں کے بدلے لینے کے لیے 3-3 ہزار کے لشکر جا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگر گوشے نکال کر پیش کر رہے ہیں ایک مسلمان کا بدلہ لینے کے لیے۔ اور آج تقریباً 1.5 ملین مسلمان عراق میں شہید ہو چکا ہے، اور اس کے قریب افغانستان میں شہید ہو چکا ہے، اور ان کا بدلہ لینے والا کوئی نہیں، اور ہمارے ڈیلی پروگرام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جیسا کل تھا ویسا ہی آج ہے، جیسے 10 سال پہلے تھا ویسا ہی آج ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی پہنچے، جاسوس نے بتایا 2 لاکھ ہیں، 3,000 کا مقابلہ 2 لاکھ سے کیسے ہوگا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے کے لیے مجلس بلائی۔ ساتھی کہنے لگے پیچھے پیغام پاس کرنا چاہیے کہ ہمیں لڑنا چاہیے یا واپس آنا ہے یا مزید کمک آئے گی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے تم شہادتوں کی طلب میں جا رہے ہو، تمہارے لیے سودا نقصان کا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں، قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، یا تمہیں اللہ تعالیٰ فتح عنایت فرمائے گا یا تمہیں اللہ شہادتوں پہ سے سرفراز کرے گا، تمہارے لیے کوئی آپشن برا نہیں ہے۔ رب ذوالجلال عدت و عتاد کے حساب سے فتح نہیں دیتا، تیاری اور تعداد کے حساب سے فتح نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ فتح آیا کرتی ہے۔ اللہ پہ توکل کرو اور بھڑ جاؤ، جو بھی ہوگا رب ذوالجلال جانتا ہے ہمارے لیے فائدے کی بات ہی ہوگی۔ آگے بڑھ گئے، دشمن سے مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر طیار سامنے آئے، لڑتے لڑتے بازو کٹ گیا، دوسرے کے ساتھ جھنڈا اٹھا لیا، پھر وہ کٹ گیا، کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ اٹھا لیا، پھر ایک ظالم نے تلوار ماری، ان کا جسم 2 لخت ہو گیا، گر پڑے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، وہ بھی بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ ایک اور صحابی نے جھنڈا اٹھایا اور کہنے لگا ساتھیو جلدی جلدی اپنا امیر مقرر کر لو، اس وقت تک کے لیے میں نے جھنڈا اٹھایا ہے۔ کہنے لگے آپ ہی بن جاؤ، بولے نہیں میں تو نہیں بنتا، آپ مقرر کر دو۔ فوری طور پہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا گیا۔ بے دردی کے ساتھ لڑے، بہت بہادری کے ساتھ لڑے۔ فرماتے ہیں اس دن میرے ہاتھ میں دشمن کی کھوپڑیاں کاٹتے کاٹتے 9 تلواریں کٹیں، 9 تلواریں ٹوٹی، اور یہ میری یمنی تلوار میرے ساتھ رہی، یہ نہیں ٹوٹی۔ 9 تلواریں ٹوٹی، اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر دیکھا گیا 70 سے زیادہ زخم تھے، اور ان کی کمر پر ایک زخم بھی نہیں تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن سسٹم وہ بھی بیدار ہے اور رہتا ہے، وہی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا، شہید ہو گیا۔